السلام علیکم۔ یہاں ہم 6واں سبق پڑھیں گے جس کا نام کیا ہے، وادی گنگا میں ایک رات۔ یعنی گنگا جو ندی ہے اس کے وادی، اس کے کناروں پر ایک رات گزارنے کی خواہش ہے اختر شیرانی کی۔ اختر شیرانی اس کے شاعر ہیں۔ شاعر کا تعارف: نام کیا ہے؟ محمد داؤد خان اختر۔ اختر شیرانی سے شہرت پائی۔ اختر ان کا تخلص ہے۔ پیدائش اور وفات: 1905 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں ان کا انتقال ہوا۔ مقام ولادت: ریاست ٹونک راجپوتانہ میں پیدا ہوئے۔ مجموعہ کلام یعنی جو مجموعہ ان کے بہت زیادہ مشہور ہے: صبح بہار، اختر ستان، لالۂ طیور آوارہ، نغمہ حرم، پھولوں کے گیت، یہ مجموعے ان کے زیادہ مشہور ہوئے۔ وادی گنگا کے متعلق لکھتے ہیں: کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے، اے وادی گنگا تیرے شاداب نظارے، یہ نکھرے ہوئے پھول، یہ بکھرے ہوئے تارے، خوشبو سے مہکتے ہوئے دریا کے کنارے، یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، ایک موج طرب کی طرح بےتاب فضائیں، سبزے کا ہجوم اور یہ شاداب فضائیں، مہکے ہوئے نظارے ہیں بہکے ہوئے تارے۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے۔ مسافر یعنی سفر کرنے والا۔ سفر کرنے والے کو وادی گنگا کے جو نظارے ہیں وہ اپنی طرف اشارے کر رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وادی گنگا کے اطراف جو ہے نا چھوٹے چھوٹے درخت ہے، چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے ہیں اور پھولوں سے بکھرا ہوا وہاں کا نظارہ ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب میں وادی گنگا کو گیا تو وہاں کے اچھے نظاروں نے ایسا لگا کہ مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے کر رہے ہیں، محبت سے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ اے وادی گنگا تیرے شاداب نظارے۔ وادی گنگا کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے وادی گنگا تیرے شاداب یعنی ہرے بھرے نظارے کیا کر رہے ہیں، مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نکھرے ہوئے پھول اور بکھرے ہوئے تارے۔ نکھرے ہوئے پھول یعنی خوبصورت پھول کیا کر رہے ہیں، اور بکھرے ہوئے تارے، تارے کس کو کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ پھول جو اطراف میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مسافر کو اپنی طرف بلانے کی، اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خوشبو سے مہکے ہوئے دریا کے کنارے، اور وہاں پر دریا، وادی گنگا کی جو دریا بہہ رہی ہے اس کے اطراف جو پھول بکھرے ہوئے ہیں ان میں اتنی اچھی خوشبو ہے کہ وہ دریا کے کناروں کو معطر کر دیتی ہے۔ معطر یعنی خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں وہ دریا کے کنارے۔ جہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں، چاہے ہم 1 کلومیٹر ہی کیوں نہ چلے جائیں، وہاں پر بھی ہمیں وہی خوشبو ملے گی، کیونکہ تمام پھول جو ہے نا جہاں تک دریا ہے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو خوشبو سے مہکتے ہوئے دریا کے کنارے، تمام دریا کے کنارے کیسے ہیں؟ پھولوں کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں۔ یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، یعنی رات کیسی ہے؟ چاندنی ہے۔ ہم جو ہے نا اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں محدود رہتے تو ہم کو چاند کی روشنی سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس سے مزہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن جہاں پر اب دریا کے کنارے آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو چھت نہیں نظر آئے گی، بلکہ ڈائریکٹ اوپر کیا دکھتا ہے؟ آسمان دکھتا ہے۔ تو یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، چاندنی رات میں تو آسمان کا سما اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاندنی رات پر میں جو فضائیں مانے ہوائیں، جو ہوائیں وہاں پر دریائے گنگا میں چلتی ہیں اتنی خوشبودار ہو جاتی ہیں، وہاں کے پھولوں کی وجہ سے معطر ہو جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ دریا کے کناروں کو چاند لگ رہے ہوں۔ یہ موج طرب کی طرح بےتاب فضائیں، یعنی موج طرب یعنی بے چین موج، طرب کے معنی بے چین اور موج کے معنی موج۔ بےتاب ہے، فضائیں کیسی ہیں؟ بے چین ہیں، یہاں سے وہاں پر وہ چل رہی ہیں ان پھولوں کی خوشبوؤں کو لے کر جو وہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور کیسی ہے؟ بےتاب ہے، بے چین ہے، کبھی
فضا رک جاری نہیں بلکہ مسلسل ادھر سے ادھر پھولوں کی خوشبو کو لے رہی ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کر رہی ہے۔ سبزے کا ہجوم اور یہ شاداب فضائیں، یعنی سبزہ کے معنی ہرا بھرا، ہریالی جو وہاں پر ہے، تو ہجوم ہے وہاں پر۔ جس طرح لوگوں کا ہجوم ہو جاتا، ہم بولتے کہ سڑک پہ لوگوں کا ہجوم ہے، یعنی اکٹھا لوگ ہے، تو وہاں پر بھی سبزے کا کیا ہے؟ ہجوم ہے۔ دریا کے کنارے پر کیا ہے؟ بہت سارا سبزہ پھیلا ہوا ہے، اور شاداب ہے فضائیں۔ شاداب یعنی ہری بھری اور خوشنما وہاں کی فضائیں ہیں۔ مہکے ہوئے نظارے ہیں، بہکے ہوئے تارے، یعنی پورے وہاں کے نظارے کیسے ہوئے ہیں؟ خوشبوؤں سے معطر اور مہکتے ہوئے ہیں، اور بہکے ہوئے تارے۔ اور آسمان پر جب دیکھتے ہیں تو تارے کیسے ہیں؟ بہکے ہوئے ہیں، یعنی کبھی چمک رہے ہیں، کبھی چھپ جا رہے ہیں، کبھی چمک رہے ہیں، کبھی چھپ جا رہے ہیں۔ تو وہاں کا نظارہ جب میں آسمان پر دیکھوں تو وہاں کی چاندنی مجھے نظر آتی ہے، وہاں کے تارے مجھے نظر آتے ہیں۔ جب زمین پر میں دیکھوں تو وہاں کی ہوائیں، وہاں کا سبزہ اور وہاں کی خوشبو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب میں وادی گنگا کو گیا تو وہاں کا نظارہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا، اور میں وہاں پر ٹھہرنا چاہ رہا تھا۔